میں نے اپنے میلے کچیلے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ پونچھا اور اس عالی شان 5 اسٹار ہوٹل کے بھاری شیشے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے پاؤں میں موجود چپل کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور میرے کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے تھے۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن وہاں کھڑے گارڈ نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کھڑا ویٹر جو مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا، مجھے دیکھتے ہی ناک بھوں چڑھانے لگا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے میں کوئی واردات کر کے وہاں آ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر حقارت صاف ظاہر تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ مجھے ٹیبل بک کروانی ہے۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا اور بولا کہ بی بی، یہاں صرف وی آئی پی لوگ آتے ہیں، بھکاریوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ تم باہر جاؤ ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ اس کی آواز میں اتنی سختی اور تکبر تھا کہ حال میں موجود چند امیر لوگ بھی مڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں بھی وہی سوال تھا کہ ایک بھیکارن عورت یہاں کیا کر رہی ہے، جس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں، اسے اتنے بڑے ہوٹل میں اندر کس نے آنے دیا؟ میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ ویٹر نے دوبارہ مجھے جانے کا کہا اور میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے تھیلے سے ایک چمکتا ہوا گولڈن کارڈ نکالا۔ میں نے وہ کارڈ مینیجر کے ہاتھ پر رکھ دیا، جو شور سن کر وہاں پہنچا تھا۔ مینیجر نے جیسے ہی کارڈ دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بار بار کارڈ کو دیکھتا، پھر مجھے دیکھتا۔ اس کارڈ پر وہ نشان تھا جو اس پورے ہوٹل چین کی مالک کا مخصوص نشان تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج یہ پورا ہال میرے مہمانوں کے لیے بک ہے اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ویٹر کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، اسے اپنی نوکری خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ مینیجر نے فوراً جھک کر سلام کیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معذرت نہیں چاہیے، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو، سارے ہوٹل کو بک کر دو۔ آج یہاں وہ لوگ آئیں گے جنہیں تم جیسے لوگ اپنے قریب کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے مہمان شہر کے وہ یتیم بچے اور بوڑھے لوگ ہوں گے جو سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا جائے اور یہ ویٹر خود ان کی خدمت کرے گا۔ مینیجر نے فوراً حکم کی تعمیل شروع کر دی اور پورے ہوٹل میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ ویٹر جو ابھی مجھے دھکے دے رہا تھا، اب میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، یا شاید اسے اپنی نوکری جانے کا ڈر تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک سبق تھا جو میں ان سب کو دینا چاہتی تھی۔ ہوٹل کے شاندار فانوس روشن کر دیے گئے اور سفید میز پوش بچھائے گئے۔ میں نے خود کھڑے ہو کر ہر چیز کا جائزہ لیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ان مہمانوں کو وہ عزت ملے جو انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ مینیجر بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ لاؤں، لیکن میں نے کہا جب تک میرے مہمان نہیں آتے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا، جس میں سے معصوم بچے اور بے سہارا لوگ اترنے لگے، جن کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں اندر لے کر آئی۔ ویٹر کو حکم دیا کہ وہ ہر ایک کو عزت سے کرسی پر بٹھائے۔ آج کی رات ان سب کی تھی جو معاشرے کی نظروں میں حقیر تھے۔ مینیجر نے جب سب کو کرسیوں پر بٹھا دیا تو پورا حال ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ غریب لوگ جو کبھی سڑک کے کنارے بیٹھ کر سوکھی روٹی کھاتے تھے، آج اتنے بڑے فانوسوں کی روشنی میں بیٹھ کر خود کو کسی خواب میں محسوس کر رہے تھے۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا کہ اب کھانا لگانا شروع کرو۔ وہ ویٹر جس نے مجھے بھکاری کہا تھا، اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ مہنگی پلیٹیں اٹھائے ایک ایک میز پر جا رہا تھا اور نہایت ادب سے کھانا پیش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے چمچ پکڑنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ میں ان کے پاس گئی، ان کے برابر بیٹھ گئی۔ مینیجر یہ دیکھ کر دوڑا آیا اور کہنے لگا، میم آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ اس نے دوسرے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جو میرے لیے خصوصاً لگایا گیا تھا، لیکن میں نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا اور کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو سکون ملتا ہے وہ تمہارے ان مخملی صوفوں میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹے بچے کو نوالا بنا کر کھلایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا کہ باجی کیا یہ سب سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ سب تمہارا ہے اور آج رات تم یہاں کے وی آئی پی مہمان ہو۔
ویٹر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انسانیت لباس میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میں نے مینیجر کو بلایا اور اسے کہا کہ ان تمام لوگوں کے لیے نئے کپڑے اور جوتے منگوائے جائیں اور جو کچھ بھی یہاں بچ گیا وہ پیک کر کے ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ مینیجر نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور کچھ ہی دیر میں ڈھیروں پیکٹ تیار ہو گئے۔ میں نے ویٹر کو اپنے پاس بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہاں صرف VIP لوگ آتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور کہا، میم مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے مانگو جن کا دل تم نے دکھایا ہے۔ یاد رکھو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ہوٹل کا مالک ہونا یا ویٹر ہونا صرف ایک ذمہ داری ہے، انسان کی اوقات اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی غریب کی تذلیل نہیں کرے گا۔ میں نے اپنا وہ پرانا تھیلا اٹھایا اور ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مینیجر پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میم میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسی طرح پیدل جاؤں جیسے آئی تھی، تاکہ مجھے یاد رہے کہ میری اصل پہچان یہ دولت نہیں بلکہ وہ احساس ہے جو مجھے ان لوگوں کے قریب رکھتا ہے۔ جب میں باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اب پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہے تھے۔ میری کامیابی کے پیچھے ایک لمبی جدوجہد تھی، میں جو آج اس ہوٹل کی مالکن بن کر کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال انہی سڑکوں اور لوگوں کی ٹھوکروں میں گزارے تھے۔ مجھے یاد تھا جب میں چھوٹی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی تھی، تب امیر لوگ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے دور کھڑا کر کے بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا اور حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ ان تلخ یادوں نے میرے دل میں ایک گہری چوٹ لگائی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس نے مجھے جینے کا نیا حوصلہ دیا۔ میری شادی ایک محنتی اور پڑھے لکھے نوجوان سے ہوئی جس کے پاس ڈگریاں تو تھی مگر شروع میں نوکری نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اور دال روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ شوہر اکثر کہتا تھا، تم گھبرانا نہیں، اللہ ہماری محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ پھر ایک دن ہماری قسمت بدلی اور میرے شوہر کو ملک سے باہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت بڑی نوکری مل گئی۔ ہم دونوں پردیس چلے گئے۔ وہاں میرے شوہر نے دن رات ایک کر کے کام کیا اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کمپنی میں اونچا مقام حاصل کر لیا۔ پیسہ آنے لگا تو میرا شوہر فراز نے سوچا کیوں نہ اپنا کاروبار شروع کیا جائے۔ میرے شوہر نے میری خواہش پر ہوٹلز کی ایک چین بنائی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ دولت کی ریل پیل تھی مگر میں کبھی اپنی اوقات نہیں بھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا مگر اولاد سے محروم رہی۔ مگر فراز نے کبھی مجھے بے اولاد کا طعنہ نہیں دیا، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں جسے چاہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے انکار کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو تم سے ہوگی، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ فراز کی باتیں مجھے سکون دیتی تھی، ورنہ کئی ایسے مرد بھی میں نے دیکھے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو لیور کینسر ہوا، میرے ہاتھ پھول گئے، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس گئے مگر ہماری بدقسمتی تھی کہ کینسر چپکے سے اپنی جڑیں پھیلاتا گیا اور خبر نہیں لگنے دی۔ ہم جیسے معمولی بخار سمجھتے تھے وہ موذی مرض نکلا، آخری اسٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ میں ہمت ہار گئی تھی، میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی، والدین بھی حیات نہیں تھے، نہ بہن بھائی تھے۔ میری زندگی کا سہارا بس میرا شوہر تھا۔ جب فراز کو اسے لگا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے تو اس نے اپنی تمام جائیداد اور ہوٹلز میرے نام کر دیے اور کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا جیسے تم نے میرا رکھا ہے۔ جب میں روتی کہ آپ کے بغیر میری زندگی کیسے گزرے گی، تب فراز مجھے سمجھاتا، خدمت خلق کرنا، اللہ نے پیسہ دیا، اس کا صحیح استعمال کرنا، لوگوں کے کام آنا، صدقہ خیرات کرنا، میرے بعد تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، تم لوگوں کے کام آنا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی، غم مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ تب مجھے فراز کی باتیں یاد آئیں اور میں لوگوں کی مدد کر کے سکون حاصل کرنے لگی۔ اکثر اپنے ہی ہوٹلوں میں بھکاری بن کر یا پھٹے پرانے کپڑوں میں جاتی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کے ملازم غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔
میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا انسانیت صرف پیسوں کی محتاج ہے یا ابھی بھی کچھ ضمیر زندہ ہیں۔ آج کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر بھکارن کا حلیہ بنایا تھا تاکہ سچائی جان سکوں۔ جب ویٹر نے مجھے دھتکارا تو مجھے اپنا وہ بچپن یاد آ گیا جب مجھے بھی اسی طرح نکالا جاتا تھا، مگر اب میں مجبور نہیں تھی بلکہ طاقتور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر نے جو سلطنت کھڑی کی ہے وہ صرف امیروں کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ہر اس انسان کا حصہ ہو جسے معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے۔ میں گھر واپس آئی تو اس کے سامنے اپنے شوہر کی تصویر تھی۔ میں نے تصویر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے جس راستے پر چلنے کا درس دے گئے تھے واقعی اس میں مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے فراز مجھے دیکھ کر فخر کر رہا ہو۔ اب میرا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے رویوں کو بدلنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ لباس تو بدلا جا سکتا ہے مگر انسان کی اصل پہچان اس کا ظرف ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اس رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی کیونکہ میں نے نہ صرف ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا بلکہ ایک مغرور انسان کو اس کی اوقات بھی دکھا دی تھی۔ میں نے ہر شہر میں ایک ایسا ہوٹل بنوایا جس میں غریب لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا اور اس سے میرے رزق میں کمی نہیں آئی بلکہ میرے رزق پر کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا ہو جس میں نفع صرف دعاؤں کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بی ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔